لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک دا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاکیزہ گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی. دعا فرماؤ کہ رب العالمین سانو سب نو ایمان والی زندگی، رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے. الحمدللہ عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال آج دی تیسرا جمعہ سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے میں جناب دی خدمت احادیث مبارکہ پیش کرانگا. دعا فرماؤ اللہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. پچھلا جمعہ المبارک نو ایک حدیث شریف پڑھی سب تو آخر تے، اس دا خلاصہ دوبارہ سماعت کرو تاکہ گفتگو جڑی ہے وہ مزید واضح سمجھ وچ آ جائے. حضور فرمایا حضرت ابو ہریرہ راوی اللہ فرماتا ہے کہ جیڑا بندہ کسے میرے ولی نال دشمنی رکھدا ہے میں اس بندے نال اعلان جنگ رکھنا. پھر ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ جنہ میرا قرب فرائض وچ حاصل کر سکتا ہے اور کسے عمل وچ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. پھر فرمایا جدو بندہ فرائض دی کثرت کردا ہے، فرائض محبت دے نال ادا کردا ہے، پھر وہ نفل پڑھدا ہے، رات پڑھے دن پڑھے جدوں بھی وہ نوافل ادا کرے، اللہ فرماندا ہے حتی احبہ
وہ میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس بندے نو اپنا محبوب بنا لینا. او بھئی آپ نے وال چیک کیے موٹر چلا دے. تو میں اس بندے نو اپنا محبوب بنا لینا. پھر فرمایا جس ویلے میں انہوں اپنا محبوب بنانا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اللہ پاک فرمایا کہ میں او دے کان بن جانا جی دے نال سن دے. پھر فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں او دی اکھاں بن جانا جنہاں نال او ویکھدا ہے. حدیث شریف دے الفاظ نے رب العالمین فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا میں او دے ہاتھ بن جانا جنہاں دے نال او پھڑدا ہے. پھر رب نے فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں او دے پیر بن جانا جنہاں نال او ٹردا ہے چلدا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ پھر وہ بندہ میرا جڑا میرا محبوب بن جاندا ہے فرض پڑھ نفل پڑھ او جس ویلے میرے کو کوئی سوال کردا رب آندا میں اس نو عطا فرمانا والا ان استعاذنی لأعیذنہ. پھر جس ویلے میرے کو پناہ مانگدا ہے حضور فرمایا کہ رب العالمین ارشاد فرمایا کہ میں اس نو پناہ بھی دینا. یعنی یہ حدیث ایسا خلاصہ پیش کیتا پچھلے جمعے بھی آخری حدیث میں ہی بیان کی تھی. دیکھو ایک بندہ ہے نبی نہیں وہ نبی نہیں غیر نبی ہے. یہ بات غیر نبی دی ہے اللہ دے ولی دی ہے. ولی نبی دے نہیں نہ ہوندے. سنے مقام مصطفیٰ وہ بندہ فرض پڑھتا ہے فرض نماز پڑھتا ہے پھر نفل شروع کرتا ہے تے اللہ دا اینا قرب حاصل کر لیندا ہے. اللہ پاک دا اینا قرب حاصل کر لیندا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا رب آندا ہے میں او دیاں اکھاں بن جانا میں او دے کان بن جانا میں او دے ہاتھ بن جانا میں او دے پیر بن جانا. توجہ ہے بھی جملے اول عقیدہ اہل سنت اور عظمت مصطفیٰ. عام بندہ کلمہ کو نبی پاک نال ایمان رکھن والا کلمہ پڑھن والا اللہ دی وحدانیت یقین رکھن والا او دے بارے حکم ہے کہ وہ جس ویلے فرض نمازاں پڑھے پھر نفلاں دو ترجیح دے نفل بھی نال پڑھنے شروع کرے تہجد پڑھے اشراق پڑھے چاہت پڑھے اوابین پڑھے یعنی نوافل کثرت نہ پڑھے تو او دی یہ شان بن جاندی ہے. رب آندا ہے میں او دی اکھاں بن جانا میں او دے کان بن جانا میں او دے پیر بن جانا میں او دے ہاتھ بن جانا. بڑی محبت دے نال عرض کراں گا غیر نبی یعنی وہ نبی نہیں نبی دا امتی تھوڑی جی محنت کرے فرض پڑھے نفل پڑھے تے اللہ انہوں آئینہ قربت آ فرماندہ ہے کہ وہ اتھے بیٹھ کے تحت سرام در بھی نظر مار سکتا ہے. وہ اتھے بیٹھے اللہ دا ولی دے چلن والی قلم دی آواز بھی سن دا لکھن والے دا نام بھی لکھ دا. اللہ دے ولی نو پتہ ہے قبر اندر کی ہو رہے ہیں ہزارہ میلہ دور دی خبر اللہ دا ولی رکھ دا. حضرات توجہ اگر غیر نبی نو اللہ عظمت شان عطا فرماتا ہے کہ اللہ دا قرب حاصل کرن تو بعد انہوں ہر ایک چیز واضح طور تے عیان نظر آؤندی ہے سامنے نظر آؤندی ہے دور دی آواز بھی سماعت کردا ہے دور تو جناب میرا ویکھ بھی سکتا ہے کوئی چیز پکڑ بھی سکتا ہے. اگر غیر نبی دا ایک کمال لے نبیوں دے امام دی کی شان ہوے گی. سمجھ آئی بھئی گل دی او کو پیر بڑے پیر میں لسٹ بولا تو میں پیرہ دی بھی شان بیان کرنے کی وقت چاہیے ہے اینا کوئی لام میرے کو اینا کو تو پھر بھی میں ٹائم چاہیے بڑے ایسے ولی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی ایک گل اشاراتاً پیش کرا. آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس آ رہی ہے میرے کول اپنے ملک چو نکل پئی ہے سبا جو تے ہون دے آن تو پہلا جڑے تخت تے بیندی ہے نو تخت تھے میرے کول ہوئے ہزارہ میلہ دا سفر
کون ہے جڑا جا کے لے آئے؟ ایک جن اٹھیا میں لے ہونا، دوجا اٹھیا انہیں کہا جی میں لے ہونا، تیجا اٹھیا جی انہیں کہا میں لے کے ہونا. کتنا ٹائم مانگ دیو؟ کسے کہا جی ادھی محفل، کسے کہا جی محفل مکر تو پہلا پہلا تخت آ جائے گا. آپ نے فرمایا گل لیں جے تسی ٹائم بہتا پہ مانگ دے ہو، ٹائم بہتا پہ مانگ دے ہو. اچھا حضور کتنا ٹائم ہونا چاہیے؟ فرمایا بی بی دے ہون تو پہلا پہلا بادشاہ ہے تو بہندی اس تخت دے ہے جڑا پچھلے کمرے دے اندر پیا ہے تو تالے تے تالا، تالے تے تالا، پھر کمرہ او پچھلا تہ خانہ اوتھے او دا تخت پیا ہے تو تالے بھی لگے انہوں کٹ کے بھی لے آنا ہے. اللہ دا قرآن آندا قال الذی عندہ علم من الکتاب. 19 پارہ سورہ نمل پڑھ کے ویکھ لو اللہ دا نبی کی ارشاد فرما رہے ہیں. قرآن پاک دے اندر واضح طور تے اللہ نے وہ بات بیان کر چھڑی. اللہ نو گالی بڑی پسند آئی. ایک سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی دا امتی اگے آیا، نظر جھکی ہوئی ہے، چہرہ تھلے ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ سونے جے تسی میں نو اجازت دے ہو تے میں تخت لے آواں. میں وہ تخت لے کے آواں. جناب سلیمان علیہ السلام فرمایا جے ناندہ 4 گھنٹے 2 گھنٹے کسے محفل مکن تو پہلا دا ٹائم منگیا، تو دس کنا ٹائم منگنا ہے؟ اللہ دا قرآن آندا ہے او اللہ دا ولی، او سلیمان علیہ السلام دا امتی جدے کول کتاب دا تھوڑا جا علم ہے، جدے کول علم ہے، جدے کول کتاب دا علم ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، جیڑا سینہ کتاب دے علم نال روشن ہویا ہے او سلیمان علیہ السلام دے امتی نے ہاتھ جوڑے، نظر جھکائی، جھکا کے عرض کر دینے اے اللہ دے نبی کسے 2 گھنٹے منگے نے، کسے 4 گھنٹے منگے نے، نہ 2 گھنٹے مانگنا نہ 4 مانگنا، ٹائم اینا لگے گا آنکھ چپکن تو پہلا تخت جنابہ دے قدمہ اندر آ جائے. میں 4 گھنٹے نہیں جے مانگدا، 1000 میلہ دا سفر 3 مہینیاں دی مسافت، اے ملک ایڈی دور تے تخت لے ہونا 40 گز ہاتھ چوڑا یا 7-8 گز لمبا. واللہ عالم ورسول ہیرے جواہرات وزنی، بڑا قدر و قیمت، بڑا آلہ، بڑا سچا، بڑا پیارا، بڑا ہی چنگا، بڑا ہی سونا تخت بڑے ہے. اللہ دا ولی آندا حضور اجازت تسی دیو، نظر کرم تسی فرماؤ، تخت میں لے آؤں. انہیں اے نہیں کیا جی میں بڑا کچھ فرمایا، تسی نظر فرما دیو کم میں اشارہ تے اللہ دے نبی دے اسی نہ بھئی. اللہ دسنائے چاہتا ہے جے امتی دیا شانہ اینیاں نے نبی دا مقام کی ہوئے گا. ان جدے کل کتاب دا علم ہے تھوڑا جیا، اللہ دا قرآن آندا ہے اپنی جگہ تو اٹھیا بھی نہیں، وہ بندہ اپنی جگہ تو اٹھیا بھی نہیں، اپنی جگہ تو ہلیا بھی نہیں، انہیں ہاتھ بھی نہیں چکے، ہاتھ بھی نہیں بتائے، وہ جناب پہلا ہلیا بھی نہیں، کسے پاسے گیا بھی نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں. سنو مصطفیٰ جان رحمت دیوانے ہو، شمع رسالت پروانے ہو، جس ویلے اللہ دا ولی ہلیا نہیں. سلیمان علیہ السلام فرمایا تخت لے کے آ. اللہ دے ولی نے ارادہ کیتا، تخت سلیمان علیہ السلام دے سامنے آ گیا. ایج تخت جناب سلیمان علیہ السلام دے سامنے آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے جس ویلے ویکھیا مسکرائے، مسکران تو بعد فرمایا قال ھذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام آندے نے میرے رب دا بڑا فضل ہویا ہے، میرے رب دا بڑا کرم ہویا ہے. آنکھ چپکن تو پہلا، توجہ رکھنا توجہ، آنکھ چپکن تو، بولو بولو، آنکھ چپکن تو اللہ اللہ کیے جانے سے اگر اللہ نہ ملے جی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے
یہ مقام ولایت پہ بیان کرنا. سلیمان علیہ السلام کہ اللہ دا بڑا فضل ہویا ہے, اکھ چپکن تے سیکنڈ بھی نہیں لگتا. سیکنڈ تو پہلا اکھ چپکی جاندی. ہزاراں میلاں دا سفر ویکھ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دے امتی دی شان. اٹھیا بھی نہیں, گیا بھی نہیں, اپنی جگہ تے بیٹھا ہویا ہے, اپنی جگہ تے بیٹھا ہویا ہے, اپنی جگہ تے بیٹھا ہویا ہے. ہلیا نہیں, اٹھیا نہیں, گیا نہیں. اشارہ کیتا, بس ارادہ تر ارادہ کیتا, تخت سامنے آ گیا. علماء نے پھڑیا بھی نہیں, گیا بھی نہیں, تخت کیویں آیا. علماء فرماندے نے انہیں اللہ دا قرب اینا حاصل کیتا ہویا سی, اللہ دی بارگاہ دے اندر اینا مقبول بڑھیا ہویا سی. جڑی حدیث پڑھی ہے, بندہ جس ویلے نفل پڑھ پڑھ اللہ دا قرب حاصل کردا ہے, رب آندا میں او دے ہاتھ بن جانا, او دی اکھاں بن جانا, او دے پیر بن جانا, او دی سماعت بن جانا, او دے کن بن جانا. او اللہ دا ولی جن نے اللہ دا قرب حاصل کیتا ہے, اللہ نے انہوں طاقت دیتی, ارادہ کرے ہزاراں میلاں دا سفر اک چپکڑ تو پہلا طے فرما. سمجھ آئی بھئی گل دی؟ آؤ ہن امت مصطفیٰ تے نظر مارو. اے ہے سلیمان علیہ السلام دا امتی, پلیا بھی نہیں, گیا بھی نہیں, ٹریا بھی نہیں, چلیا بھی نہیں, ایویں ہی کم بن گیا. انہیں قرب خدا دا حاصل کیتا تھا. تے سلیمان علیہ السلام کی امتی اس نبی دیا کی شان. آؤ اس امت دی بات سنو, اللہ دا قرآن آندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سنیا تیری امت چنگی بہتر, خیر امتن اور للناس پہلیاں امتاں نالوں افضل تے آلہ, بڑی آلہ, بڑی آلہ, بڑی آلہ. یا اللہ کنی کو آلہ فرمایا سونیا جنہ تو نبیاں جو آلہ اینی امت بھی. کوئی مت خیال کرے میری نماز دا کمال ہے, نہیں, یہ حضور دی نسبت دا کمال ہے. سلیمان علیہ السلام دا امتی اندر اتنے کمال لے, پھر مننا پوے گا بقدر اولا, بقدر اولا. حضور دی امت دیا اچھیاں شانن, حضور دی امت دے ولیاں دیا پہلے ولیاں نالو اچھیاں شانن, پہلے ولیاں نالو اچھیاں. میں اشارہ پیش کرنا, ٹائم تھوڑا میں دو تین حدیثاں پڑھنی ہیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے قابل ترین امام گزرے, اور علماء اپنے مناظرے اندر انہوں دا نام لے دیں, انہوں سند پیش کی جاتی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ وقت وصال آیا تو شیطان اتھے ڈاکہ ماردا جتھے کوئی مال ہوئے. سمجھ آئی نا, جڑا بندہ نماز پڑھ دا انہوں آگے گا چھاڑا جساؤں ہے, جڑا روزے رکھے گا جاکے گا چھاڑ خیر ہے, جڑا ملاوٹ نہیں کردا انہوں آکے گا چل تھوڑے جی ڈنڈی مار لے. یعنی انہیں کتے نہ کتے بندے نو لٹن دی سان لائی ہے کہ کسی طریقے بندہ میرے ہاتھ چڑھے. شیطان دی بات کر رہے ہیں. آپ وقت بہت بڑے ولی سن, محدث سن, آپ دا بڑا نام سی. وقت وصال آ گیا, فخر الدین رازی بڑا چوٹی دا عالم ہے, 10 رب کنن. امام صاحب فرمایا اللہ ایک کے, شیطان آدھا ایک نہیں دو نے. امام نے جناب پہلا جواب دیتا, شیطان نے دلیل رد کی تھی, کہنے لگا دو نے, پھر دلیل دیتی, پھر انہیں رد کی تھی, پھر دلیل دیتی, پھر انہیں رد کی تھی. ویکھو 360 دلیلہ اللہ دی وحدانیت. امام فخر الدین رازی وقت نزا آخری ویلے پیش کر رہے ہیں. شیطان دا حملہ سی کیتے حملہ ہوئے, بندہ بے ایمان مرے, اے ایمان دی دولت نال نہ لے کے جاوے. امام فخر الدین رازی ایک دلیل, دو دلیل, ایک دلیل انہاں دیتی, پھر جواب شیطان دلیل دیندہ ہے, آندہ نہیں ایک, نہیں دو, ایک دو, ایک دو, حتیٰ گل چلتی 360 دلیلہ تے پہنچی. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, انہاں ویکھیا مرید میرا پھس گیا شیطان دے ہاتھ.
اے تے علم والا پر پھس گیا ویلا آ کریے شیطان دی ہتھی چڑھ گیا نجم الدین کبریٰ جس ویلے وضو فرما رہے وضو کر دیا اج چلو وچ پانی لیا پانی لے کے تے اج چھٹا مار کے آکھیا او فخر الدین رازی او مرید نجم الدین کبریٰ دا ہو کے شیطان دے ہتھے سب کچھ گواہ چلنا ہے اس بے ایمان نو کہ میں اللہ نو بغیر دلیل تو ایک ماننا میں بغیر دلیل تو اللہ نو ایک ماننا بغیر دلیل تو اللہ نو ایک ماننا بغیر دلیل تو اللہ نو ایک ماننا جس ویلے امام بڑی دور کئی میلہ دا سفر دور نجم الدین کبریٰ چلو پانی بھی ماریا تے پانی دے چھٹے آپ منہ تے وجہ امام فخر الدین رازی دے ران دا درخت بھی آئی ہون گے نا گھر بار بھی دے ہون گئی نا سامنے تے نہیں نا نجم فخر الدین بیٹھے کہیں جے منہ ماریا نا ایک مہینے دی مشابہت علماء بیان کر دیں خواجہ نجم الدین کبریٰ قلب البخاری اندر بیٹھے ہوئے نے آکھیا فخر الدین انہوں کہے میں رب نو بغیر دلیل تو ایک ماننا جس ویلے وہ پانی دے چھٹے وجہ نا منہ تے امام صاحب دے آنکھ کھلی فرمایا میرا پیر بوڑے پیر مریداں دے سر تیرے دے او جھوٹے ہون یا سچے مرید پہمیں دو نمبری پیر نہ کہنے پر پیر آندہ اولاد تے میری ہوئی ہے نا سنے میری سرکار دے دیوانے ہو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ فرمان لگے او لینا میں رب نو بغیر دلیل تو ایک ماننا بغیر دلیل تو ایک ماننا بغیر دلیل تو ایک ماننا لائن کہہ لگا آج تیرا پیر تے نو بچا گیا پیر بچا گیا پیر کاروبار واسطے نہیں پھڑی دے او پیر کاروبار لئی نہیں پھڑی دے پیر دین واسطے پھڑی دے پیر اگلی آسان منزلہ کران واسطے پھڑی دے سمجھ آئی بھئی ایسا پیرانو کاروبار بنایا ہے پیر بھی ہوتے لگ گئے اللہ سن دے فضل دے اتوید بڑی جاؤ بس سارے معاملات میں حقیقت پیر دا ہے کہ بندے دا دل مومن کر دے بندہ ٹرے اللہ بوے ہو اللہ ہو اللہ بہرحال میری سرکار سے دیوانے ہو ایک کون بندے جنہ پانی دا چھٹا ماریا دور تو اپنے مرید دی آواز بھی سن لئی اے او نہیں جنہ دے کن رب دے آکھیا انہ دے کن میں بڑھ جانا انہ دی اکھاں میں بڑھ جانا اے او اللہ دے ولی نے اس پورا بندر پہنچیں اگلی حدیث شریف پڑھا راضی ہو جاؤ گے سنو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف دا ممبر مسجد نبی شریف دے اندر خطبہ جمعہ ہو رہا ہے ممبر تے بیٹھے ہو رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں حدیثاں پڑھیا جا رہی ہیں حدیثاں پڑھ دیا حدیث نظر ان عمر بعثا جیشا و امر علیہم رجلا یدعا ساریت قال فقام عمر یخطب الناس یوم الجمعۃ فاقبل یسیح وهو علی المنبر یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فعذبونا فإذا صائح يسيه يا سارية الجبل فاستندنا بأظهرنا إلى الجبل فهزمهم الله سنو حدیث شریف عمر پاک جمعہ پڑھا رہے ہیں تقریر کر دیا حدیث پڑھ دیا اچانک کہتے ہیں یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل ساریہ پہاڑ وال آپ دا دوست آپ دے کول بیٹھا ہویا ہے عبد الرحمن بن عوف نے یا ایک اور صحابی دا نام ملدا ہے انہاں کیا عمر پاک کدھر پہ گلا کر دے ہو وہ کنے مہینے دی مسافت لڑن جناب ساریہ پہنچے ہوئے نے
کمانڈر نے لیڈر نے اپنی جماعت دے فوج دے سپاہ سالار نے وہ بڑی دور نے ایتھوں پکار رہے ہو کنج سنن گے کنج آوازہ جانن گے عمر پاک بولے نہیں 3 مرتبہ کہا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل 3 مہینے تو بعد جس ویلے قافلہ مدینے اندر پہنچیا مسلمانوں فتح نصیب ہوئی لوگ واپس آئے انہاں کیا دسو کیویں جنگ جیتی جے انہاں کیا جمعہ دا ٹائم چاسنال سبحان اللہ جمعہ دا ٹائم جمعہ دا ویلا جمعہ دا دینے جنگ آب و تاب تے پہنچی ہوئی ہے لڑ رہے ہیں ساڑھے پیر اکھڑن لگ پئے اچانک کے بندے ساڑھے تے حملہ کر جاندے لوگ کافر جناب اللہ فتح حاصل کر جاندے اچانک انج پہاڑ دی کھوچو آواز امیر المومنین عمر جناب عمر پاک دی عمر ابن خطاب دی ساڑھے کنہ دی اندر آواز آئی اے ساریہ پہاڑ وال نظر کر ساریہ پہاڑ وال نظر کر ساریہ پہاڑ وال نظر کر یا ساریہ جناب ساریہ آندے نے اس ویلے میں امیر المومنین دی آواز سنی اسی جلدی نال پہاڑ دی اور تے چڑھ گئے اللہ نے فتح دے دیتی اگر امیر المومنین دی آواز نہ پہنچ دی اسی گمراہ ہو جاندے اسی جناب اللہ فنا ہو جاندے اسی شکست کھا جاندے کفار جت جاندے اے عمر پاک دی مہربانی ہوئی ہے جمعے والے دیڑے ایس ٹائم عمر نے آوازہ ماریا او عبد الرحمن بن عوف کہہ لگے او بیلا او ہے مسجد نبوی دے ممبر تے عمر آکھیا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل عمر تے مدینے بے کے آوازہ ماریا تھی تسا اینی دور سنیا جناب ساریہ دے میں نہیں سنیا پوری مسلمانہ دی جناب اے او مقام کیڑا مقام اللہ اندھے میں کن بن جانا اللہ اندھے میں ہاتھ بن جانا توجہ ہے نا جڑی پچھلے جو میں آخری حدیث بیان کی تھی کہ بندہ جس ویلے میرا قرب حاصل کردا ہے وہ کانوں دے میں بن جانا جدے نال سندا ہے میں او دی اکھاں بن جانا جدے نال ویکھدا ہے میں او دی جناب زبان بن جانا جدے نال بولدا ہے میں او دے ہاتھ بن جانا جدے نال پکڑدا ہے میں او دے پیر بن جانا جدے نال او چلدا ہے بندہ بندہ ہی رہندا ہے پر طاقت رب العالمین دی آ جاندی ان دسو کیڑا حال ہے جڑا عمر پاک دی آواز نہیں اتھے لے گیا فون بھی نہیں کوئی وائرلیس سسٹم بھی نہیں کوئی پی ٹی سی ایل بھی نہیں ایک رشتہ تے حضور والا ہے ایمان دی دولت قریب اور قرب الہی حاصل ہے جے عمر پاک آواز ماری ہے اگلیاں نو نہ پتہ ہوندا تے آواز ہی نہ سن دے ایک بندہ باجا کری جائے تقریر کری جائے ایک بندہ ہے ہی بولا بیچارہ وہ سن دے ہی کی سنے گا جی اگلیاں کی کوئی کمی ہوتی تو آواز ہی نہ سن دے پتہ چلیا حضور دی ساری جماعت جڑی صحابہ دی ہے سارے ہی افضل تے اعلی نے سارے ہی وکھریاں شاناں والے نے سارے اپنے حضرات سمجھ آئی بھائی اللہ بندے نو غیر نبی نو جڑا نبی نہیں انہوں اینی طاقت دے چھڑ دے وہ ایتھے بیٹھ کے مدینے دی خبراں دے وے ایتھے بیٹھ کے ملک شام دیا خبراں دے وے ایتھے بیٹھ کے دور دور دیا گلاں کرے اگر پیر اندر ایک کمال ہے مصطفیٰ ول تے نظر مارو غلط عظمت مصطفیٰ دی ہو رہی ہے سماعت مصطفیٰ دی ہو رہی ہے سنو میری سرکار دے دیوانے ہو یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت بولو یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا آؤ میری سرکار دے دیوانے ہو عظمت مصطفیٰ سنن والے حضور دے دیوانے ہو سنو شان مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضرت سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے بھئی، پوری توجہ، عقیدے دی عکاسی، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی دا عقیدہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ امام نے فرمایا لما کلم اللہ، سینہ نہ ٹھرے دے پیسے واپس، سینہ روشن ہو جائے گا۔ حضور دی گل تے بھی سینہ روشن، یہ نہیں آکھنا مزہ نہیں آیا، آکھیو تو کمی ساڈے والی جڑی حضور دی گل سواد نہیں کردی۔ پڑھن والا کوئی بھی ہوے، گل حضور دی ہوے، دل نہ نکھرے، گل تے نہیں نہ بن۔ سنو میری سرکار دے دیوانے ہو، حضور فرمایا لما کلم اللہ موسیٰ کان یبصر دبیب النمل علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء من مسیرۃ 10 فراسخ۔ حضور فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو اتنی طاقت دیتی، توجہ رکھنا بھئی، توجہ رکھنا، کنی طاقت دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام جدو اللہ دے نال ہم کلام ہون واسطے کوہ تور تے گئے، اللہ دی تجلی ویکھی، نور دی، رب نہیں ویکھیا، نور دی تجلی ویکھی۔ آج جڑے بندے اندر نا جھوٹے پیر چولاں پرلے درجے دی لعنتی، اسی رب دے جلوے وکھانے ہاں، اسی رب وکھانے ہاں، وہ لعنتی ہے۔ حضور فرمایا رب کوئی نہیں ویکھ سکدا، اللہ دے جلوے قیامت والے دن بندہ ویکھے گا۔ شہید دے بارے حضور دا فرمان ملدا ہے کہ جدوں وہ شہادت دا مقام تے فائز ہوندا نا، اللہ دے جلوے اس نوں نظر آوندے، اللہ دے رب ویکھن والی تے گل ہی دور دی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ کوئی بندہ ایسی بات کرے وہ گمراہ ہے، کامل نہیں۔ سنو موسیٰ علیہ السلام نے رب دے جلوے دی ایک جھلک ویکھی، اکھاں اندر اینا نور آ گیا، اینا نور آ گیا۔ میری بات نہیں، حدیث مصطفیٰ، راوی جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے، حضور فرمایا موسیٰ علیہ السلام دی نظر اینی تیز ہو گئی، اینی تیز ہو گئی، اینی تیز ہو گئی، رات اندھیری ہوئے، اندھیری ہوئے، رات اندھیری ہوئے، فی اللیلۃ الظلماء، رات کالی ہوئے، من مسیرۃ 10 فراسخ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 میل دا فاصلہ ہوئے، کنا بھئی 30 میل، 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر بندا ہے، 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر بندا ہے، 30 میل دا فاصلہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام رات دے اندھیرے دے اندر، سیاہ پتھر ہوئے، پتھر دے اتے جناب والا کیڑی، چٹیاں دے نہیں ہوندیاں، کالی کیڑی چل دی ہوئے، چیونٹی اتے رنگ دی ہوئے، 30 میل دورے۔ اللہ دے نبی نے اللہ دے نور دی تجلی ویکھی، اکھاں اندر نور اتنا آ گیا، اینا آ گیا، 30 میل دور تو او رات دے اندھیرے اندر پتھر تے چلن والی چیونٹی نو ملاحظہ فرما لیندے۔ اللہ دا قرآن پڑھئے تھوڑا عقیدہ اور واضح ہوئے گا۔ نامہ سپارہ اللہ دا قرآن آندہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ سنو ترجمہ، جسے کو مرضی ترجمہ جا کے کروائے آپ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اے طور دے اللہ میں نو اپنے جلوے وکھا،
اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا وا، اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا وا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا کلمہ رب، اللہ نال ہم کلام ہوئے، عرض کی تھی اللہ میں نو اپنا دیدار کرا، میں تینوں ویکھنا چاہنا وا۔ رب العالمین فرمایا قال لن ترانی، موسیٰ تو میں نو ویکھ نہیں سکدا، تو میں نو یہ نہیں آکھیا میں اپنا آپ کھانا نہیں، فرمایا پیارے کلیم تو میں نو ویکھ نہیں سکدا، ولیکن انظر الی الجبل، فرمایا ایک کام کر لیندیا، جس پہاڑ تے تسے ٹھہرے ہو اس پہاڑ تے میں اپنے نور دی نکی جی تجلی چھوڑنا، جے تسا نور نو ویکھ لیا تے پھر میں نو بھی ویکھ لو۔ میں نہیں بیاندہ قرآن پہ آخدہ ترجمہ پڑھ لو نامہ پارا، اللہ دا قرآن آندہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ گل کی ہوئی جس ویلے اللہ نے، علماء فرماندے نے سوئی دا نکا، سوئی دا نکا انچ تے نہیں ہوندہ، سوئی دا نکا انچ ہوندہ، وہ سوتر دی گل بات لالو، یہ نہیں گل ہی ہے نا بھائی سوئی دا نکا کتا کو ہوندہ ہے، علماء فرماندے دا کروڑ حصہ کیتا جائے، کنے حصے کیتے جائے؟ کروڑ سوئی دے نکے دے کروڑ حصے کیتے جان، او کروڑ میں حصے دا جڑا آخری عدد ہے، اللہ او دے برابر اپنے نور دی تجلی کوہ طور تے پائی جتے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، اللہ دا قرآن دا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جس ویلے کروڑ میں حصہ اللہ دا نور کوہ طور تے پیا، نور پاش ٹکڑے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 40 دنہ بعد ہوش آیا، چاسنال سبحان اللہ، اے شان مصطفیٰ جڑی گل کرن لگا، 40 دنہ بعد اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو ہوش آیا، جس ویلے ہوش آیا تے عالم میں بن گیا، نظر اتنی تیز ہو گئی، حضرات توجہ رکھنا، دعوت فکر دیا گا جڑے لوگ آندے نبی جاندہ نہیں، کر کچھ نہیں سکدا، سن کچھ نہیں سکدا، دعوت فکر قرآن نو پڑھ لے عظمت مصطفیٰ تینو سمجھ بیٹھی آ جاوے گی، اللہ دے نور دا جس ویلے کروڑ حصہ کوہ طور تے پیا، طور پھٹ گیا، پاس ہو گیا، سربا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 40 دنہ بعد ہوش آیا، اکھاں دے اندر اینا نور ود گیا، 30 میل دور رات دے اندھیرے اندر کالے پتھر تے چلن والی کالی چیونٹی نو اللہ دے نبی ملاحظہ فرما لیندے نے، ویکھ لیندے نے، جڑا نور دی تجلی ویکھے او 30 میلاں تو رندیری رات اندر کالی چیونٹی نو ویکھ سکدا ہے۔ دعوت فکر پیش کراں گا جس نبی نے سامنے بیٹھ کے رب دا دیدار کیتا، جڑے نبی سامنے بیٹھ کے انا ملت الرحمن انا ملت الجمال الحق من رانی فقط، جنہیں سامنے بیٹھ کے رب ویکھیا ہوئے، سامنے بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام چلک ویکھن تے نظر اینی تیز ہو دے کہ 30 میلاں تو دور چونٹی رات دی اندھیرے جو ویکھ لیندے، تے مینوں یہ دسو جس نبی نے سامنے بیٹھ کے دیدار کیتا ہے، کٹ بولے ہو او سانو نہیں ویکھ سکدا، او ساڈی آواز نہیں سن سکدا، یہ امتی آپ دا رب دا قرب حاصل صرف قرب حاصل کر لے، رب نو ویکھن دی بات نہیں، قرب حاصل کرن دی بات ہے، او دی نظر تیز ہونا، رب آندا میں او دی اکھاں بن جانا، میں او دے کن بن جانا، میں او دے ہاتھ بن جانا، میں او دے پیر بن جانا، بار بار الفاظ دہرا رہا کہ اگر امتی جڑا غیر نبی ہے او دی اندر اتنی طاقت آ جاندی ہے تے پھر نبیاں دے امام دی اسے واسطے دھیانہ پائی رہا تاڑی نظر شیر کرنا، اے رل دے لوکی تیرے نام، پورا ہفتہ ہی میں جملہ بولتا رہا، اللہ دی قسم جے پورا ہفتہ ہی یہ جملہ بولتا رہا، پائی رہا تھا نہ پتا میں کیوں لیا
کل میں مدینے شریف دی حاضری دیتی خواب اندر تے بھی میرے نال اے رالے دے اچھا کو مولوی صاحب پتہ نہیں کوئی چاپلوسی کر دے لعنت تے میں منبر تے بیٹھا وہ لان دی بندہ جڑا وہ جھوٹ بولدا جڑا مسیتے بول لے پھر منبر تے بیٹھ کے بول لے اللہ سلامت رکھے بس اے رل دین لوکی تیرے نام آئے رل دین لوکی تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا تینوں رب نے بنایا چول مار دین نبی پاک دیا باتیں سنو ایک بندے الو پھڑ لیا کی پھڑ لیا الو تقریر موک گئی الو پھڑ لیا انہیں تو الو پھڑ کے کرے کی رات دا اندھیرا سی انہوں ہاتھ چڑھ گیا گلی چ جا رہا ہے اگو ایک بادشاہ دا خادم آیا جیڑا بادشاہ تحفے تائیں پیش کردا ہے انہیں الو دی اکھاں ویکھیاں تے بڑیاں سونیاں انہیں کہا بھی یہ جانور دے نہیں انہیں کہہ دینا سودا ہو گیا اللہ بھائی اللہ بھائی سودا ہو گیا نظام جناب اللہ چل گئے ہن جس ویلے رات بڑا خوش ہے کہ میں سویرے بادشاہ سلامت دے خدمت تحفہ پیش کراں گا الو دا کہ اکھاں بڑیاں سونیاں انہوں نے الو نو ویکھیا ہی نہیں تھی انہوں پتہ ہی نہیں کہ یہ الو سویر ہوئی نا جس میں رات اکھاں بڑیاں بلن سویر ہوئے تو اکھاں بند یوں یوں سورج چڑھے الو دی اکھاں بند وہ آغاز پھڑیا نا انہیں سویرے کہ بادشاہ کو لے کے جاواں کدی ادھر او جناب کدی ادھر نو اب میرے خیال لائٹ ہی چلی گئی او بندے نو وضو کرا دیو وضو ٹائم تھوڑا ہے او جلو نو پھڑ کے نہ جس ویلے لائے ہوئے اکھاں کیوں بند کر چھڑیاں کدی ادھر نو چھوڑ دے تو ہن کدی ادھر نو چھوڑ میں تینوں بادشاہ دی خدمت پیش کرنا سی اے حقائق پیش کر رہے ہیں تینوں تو میں بادشاہ دی خدمت پیش کرنا سی تو نظر کدی ادھر چھوڑ رہا ہے کدی تو ادھر چھوڑ رہے ہیں وہ تینوں کی مسئلہ ہے تو تے میری قیمت دا مول ہی نہیں پایا الو بول لیا ہو بڑا سیانوں نے کہا جے میں کیا نا کہ دن دے اجالے دے اندر میں اللہ دے نور نو نہیں ویکھ سکتا یعنی روشنی نو میں نہیں ویکھ سکتا میں تو رات نو جاگنا دن بات آنکھی نہیں کھول رہی وہ کہنے لگا جی گل یہ ہے کہ میں نو سورج ہی چنگا نہیں لگتا میں تاں نہیں اکھاں کھولن دیا الو نے کیا میں تے تاں اکھاں نہیں کھولدا کہ میں نو سورج چنگا نہیں لگتا حالانکہ اصل جڑی بات ویکھ ہی نہیں سکدا انہیں کہ بات نہیں دسی انہیں کیا کہ جناب میں سورج میں چنگا نہیں لگتا اس لئے میں اپنی اکھ کھولنی نہیں تو مینوں نہ چھیڑ میں رات ہوں تیرے نال گلاں کراں گا رومی کشمیر آندے نے ایک ہے الو دا پٹھا ایک حسان والی بات نہیں ایک ہے الو دا ایک نے بچہ پھڑ لیا ایک بچے دا پیو پھڑ لیا انہیں کہا جی اے دساں دا اے پنجا دا انہیں کہا کیوں انہیں کہا بڑھا ہے اے الو دا پٹھا ہے قیمت آ تھوڑی ہے انہیں ان کیتا کہ میاں صاحب نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی میاں صاحب آندے نے اصل دا چھڑ دا کہ میری آنکھ کھول دی نہیں میں دینے ویکھ ہی نہیں سکتا میں تو رات نو جاگنا جی میں لوری جاگ دے رات نو دینے سمدھیں تے رات جاگ دے اللہ اکبر میاں صاحب آندے نے چام چڑی دے نخرے یارو چام چڑی دے نخرے یارو تے سورج مارے مینا تے بے قدرانو کملی والا سونا
میں کیا وہ ویکھ ہی نہیں سکتی جی آندے میں سورج نو ویکھنا ہی پسند نہیں کرتا حالانکہ وہ کول اپنی طاقت نہیں کہ بے قدر بندہ بے قدرہ نو کملی والا کیویں لگے سونا سامنے محترم کلمہ پڑھے تو ساڈا حق بندا ہے دنے بھی حضور نہ وفا کریے رات بھی کریے اللہ دی پاکیزہ بارگاہ دعائے رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلا جمعہ شان سیدنا صدیق اکبر دے والد نال 12:35 تے اللہ رسول دے فضل اللہ خطاب شروع ہو جائے گا 1:35 تک